بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، میں ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا کہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آج 10 سال سے زیادہ ہو گیا اور آپ نے یہ ذکر جو پڑھا تھا اس کے فضائل اور ثواب کو ابھی تک ہم لکھ رہے ہیں اور ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ کیا ذکر ہے؟ بڑا عام سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں اور آپ کو بتلایا اور اس کی تعلیم دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد گھر میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد باہر چلے گئے۔ اس وقت حضرت جویریہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر بیٹھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے باہر گئے تھے وہ مقصد پورا ہوا اور چاشت کا وقت ہو گیا۔ گویا یہ منٹوں کی بات نہیں بلکہ گھنٹوں کی بات ہے۔ 2 گھنٹے گزرے ہوں، 3 گھنٹے گزرے ہوں، جتنی بھی دیر گزری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ اپنی جگہ پر، اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جویریہ، کیا تم تب سے اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ آپ نے فرمایا تم سے جدا ہونے کے بعد ہم نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں۔ ہم نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں۔ اگر ان کو وزن کیا جائے ان اذکار، ان کلمات سے جو تو صبح سے بیٹھ کر کے اب تک پڑھ رہی ہے، تو یہ کلمات جو ہم نے کہے ہیں وہ ان کلمات پر بھاری پڑ جائیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات ہیں۔ گویا حضرت جویریہ کے ذریعے ہم تمام مسلمانوں کو، خصوصاً ہمارے ان بھائیوں کو جن کا کام فجر کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، وہ فجر کے بعد اپنی مجلس ہی میں، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ ہی میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتے۔ کام کی ایسی نوعیت ہے کہ انہیں اٹھ کر کے جانا پڑتا ہے، تو وہ دل کی سچائی اور یقین کے ساتھ دھیان میں رکھ کر کے یہ کلمات پڑھ لیں، 4 کلمات، تو ان کے لیے بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ یہ معروف کلمہ ہے، عام طور پر لوگ بولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے کہ ہر قسم کے عیب سے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی، اپنے کام کے لحاظ سے بھی، اپنے تصرف کے لحاظ سے بھی اللہ ہر طریقے سے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ کسی بھی قسم کا عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس کا فیصلہ حق ہے، اس کا حکم صدق اور عدل کے اوپر مبنی ہے، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ وبحمدہ، لہذا جو ذات اس قدر پاک اور صاف ہوگی، ہماری حمد و ثنا کی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ لیکن کتنی یہ چیز آگے بیان کی جا رہی ہے۔ عدد خلقہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ذرا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس کے علاوہ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی کتنی مخلوق ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی اس کے حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کتنی، جتنی اس کی مخلوق ہے۔ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی
اس کے حمد کے ساتھ اس قدر بیان کرتے ہیں جس پر وہ راضی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کتنے پر راضی ہوگا یہ کوئی اور نہیں جاننے والا ہے، کون جاننے والا ہے؟ اللہ رب العالمین بھی۔ ان کلمات کی جامعیت دیکھیے۔ تیسری چیز وزینت عرشہ، اتنی حمد اور پاکی ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں جتنا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا ہے۔ ظاہر بات اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کا اندازہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے وہ عرش ہے۔ یہ سارے آسمان اور سارے زمین عرش کے مقابلے میں اتنا ہیں کسی چٹیل میدان میں گویا میٹر فی میٹر کا کوئی دائرہ ڈال دیا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا وزنی ہوگا عرش، اور اس کے وزن کے برابر ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے اتنی ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کو لکھنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَحْرٍ، اس روئے زمین پہ جتنے سمندر ہیں اگر ان کی سیاہی بنا لی جائے اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں جس کے برابر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اس لیے یہ 4 کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اور یہی 4 کلمات ہیں جن سے متعلق اس بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تم نے یہ کلمہ پڑھے تھے اور آج تک اس کلمے کے ثواب اور اجر کو ہم لکھ رہے ہیں۔ اگر یہ قصہ اپنی جگہ مان لیا قصے کی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جویریہ سے بیان فرمایا کہ جب تیرے پاس سے جدا ہونے کے بعد سے ہم نے 4 کلمات یہ کہے ہیں 3 بار، اگر ان 4 کلمات کو جو 3 بار کہیں گے صبح جب سے بیٹھ کر کے اب تک جو تسبیح کر رہی ہے تو ذکر کر رہی ہے، اگر دونوں کو تولا جائے تو یہ 4 کلمات بھاری پڑ جائیں گے۔ لہذا یہ کلمات اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا ہم اہتمام کریں۔ ایک بار پھر سن لیجئے اور یہ سن کر کے کہ ان کے ورد کا آپ اہتمام کریں گے۔ روزانہ صبح کو 3 بار پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔